السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید ہے اور آپ یقیناً یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے بھارت کو دشمن ملک کیوں کہا ہے۔ یقینی طور پر آپ اس حوالے سے بہت زیادہ، بالخصوص جن لوگوں کا تعلق بھارت سے ہے، بھارت کے جو شائقین کرکٹ ہیں یا بھارت کے شہریوں نے اس پر خاصا رد عمل دیا ہے۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ایسی کہ ذکا اشرف نے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے موجود ہے اور دنیا کی تمام بڑی ٹیمیں بھارت میں اس کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے موجود ہیں، تو ان حالات میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا کہ جس میں میزبان ملک کو اس طریقے سے پکارنا، اس طریقے سے بلانا یا اس طریقے سے مخاطب کرنا، یہ کیوں ایسا ہوا ہے، تو آج اسی پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ذکا اشرف نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ بنیادی طور پر تو سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو کسی بھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو جب ایونٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، ہونے والا ہے، کسی بھی کرکٹ کھیلنے والے ملک کے بارے میں اس طرح کے سخت الفاظ جو کہ خالصتاً سفارتی اور سیاسی، بلکہ سفارتی سطح پر بھی کم ہی ہوتا ہے، سیاسی کسی بھی نقطہ نظر کو آگے بڑھاتے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ذکا اشرف صاحب نے اگر یہ کہا ہے اور اگر انہوں نے یقینی طور پر سننے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا، تو یہ اس کی تو مذمت کی جانی چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے اور بالخصوص ایک ایسے عہدے پر شخص جو بیٹھا ہو اس کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنے اہم عہدے پر ہوتے ہیں، اگر آپ دنیا کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، مل جل رہے ہیں اور آپ نے ملک کو بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، تو پھر آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کو کس وقت، کہاں، کیا، کب، کتنا بولنا ہے، یہ آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے، اور کہاں آپ کو خاموش رہنا ہے، کہاں آپ کو جذبات سے بھرپور گفتگو کرنی ہے، کہاں آپ کو دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کہاں آپ نے الفاظ کی کاٹ کو استعمال کرنا ہے اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یہ بہرحال اس عہدے پر موجود کسی بھی شخص کے لیے یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس پر آپ رد عمل بھی دے رہے ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، آپ کے خیالات جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، وہ یقینی طور پر اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں۔ بھارت میں بالخصوص اس حوالے سے خاصی بے چینی ہے، لوگوں نے بڑے شدید انداز میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب کو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی ٹیم بھارت کے شہر حیدرآباد میں موجود ہے یا بھارت میں، اور پاکستان نے لگ بھگ وہاں پر کوئی 1.5 مہینہ 6 ہفتے رہنا ہے، لگ بھگ 9 میچز ہیں، پھر 10 میچز ہیں، تو پاکستان کی ٹیم کا خاصا وقت وہاں پر گزرنا ہے۔ پاکستان نے اس دوران بھارت سے بھی میچ کھیلنا ہے آئندہ ماہ، جو اس کا لیگ میچ ہے احمد آباد میں، پھر دنیا کی دیگر ٹیموں کے خلاف بھی پاکستان نے کرکٹ میچز کھیلنے ہیں، مختلف شہروں میں پاکستان کی ٹیم نے بھارت میں سفر کرنا ہے۔ تو ان حالات میں ایسا کیوں ہوا؟ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ آخر ایسی کیا چیز تھی، کیا وجہ تھی کہ ذکا اشرف یہ کہہ گئے، وہ قابو نہیں رکھ پائے، یا جذبات میں تھے، یا ان کو اندازہ نہیں تھا، یا ان کو احساس نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقت جو ہے اس کا آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آخر میں وجہ کیا ہے۔ یہ اس کو آپ غیر ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سفارتی آداب جو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو حدود سے تجاوز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایسا کہا کیوں ہے، ایسا ہوا کیوں ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب آپ ایشیا کپ کا شیڈول کا اعلان کرنا تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا لاہور میں، اور وہاں پر جب وہ شیڈول کا اعلان کر رہے تھے تو ایک غلطی انہوں نے وہاں پر بھی کی، جو کہ درجہ بندی ہونی تھی اور میچز کا پہلے مرحلے کے بعد کے جو میچز تھے اس کا انہوں نے بتایا ترتیب۔ تو وہ جو انہوں نے ترتیب بتائی وہاں پر، وہ بنیادی طور پر شیڈول کا حصہ ہی نہیں تھی، مطلب ایک فاش غلطی انہوں نے وہاں پر بھی کی
کہ آپ نے اگر کراچی جانا ہی نہیں ہے تو آپ کراچی کا نام لے دیں، خیبر پختونخوا پشاور اور کراچی کی ٹیموں کا میچ ہی نہیں ہے تو آپ پشاور اور کراچی کی ٹیموں کا میچ لکھ دیں. تو ایک غلطی انہوں نے وہاں پر کی. اس کے بعد یوم آزادی پر 14 اگست کو جب وہ قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور قلندرز کا، جو کہ پاکستان سپر لیگ کی 2 مرتبہ کی چیمپئن ٹیم ہے اور مسلسل 2 مرتبہ انہوں نے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے T10 زمبابوے میں بھی جیتا ہے. تو وہاں پر لاہور قلندرز کے ہائی پرفارمنس سینٹر، جس کو قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ یوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب میں مہمان خصوصی تھے. اور اس تقریب میں جب وہ تقریر کے لیے آئے تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے، جو کہ قلندرز اس مرتبہ کی بھی چیمپئن ہے، تو اتنی بڑی غلطی انہوں نے وہاں پر بھی کی اور یہ کہا کہ باتیں کرتے ہوئے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مرتبہ بات نہیں، اس مرتبہ اگر کچھ تھوڑی سی خامی غلطی کوتاہی رہ گئی ہے تو آئندہ سال آپ چیمپئن بن جائیں گے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی آپ اس کو کہہ لیں کہ جتنا وہ دماغی طور پر غائب، اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں، اور مطلب اس کو آپ بدحواسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اس مرتبہ غلطی رہ گئی، اگلی مرتبہ آپ جیت جائیں گے، تو عاطف رانا جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں لاہور قلندرز کے، وہ سامنے بیٹھے تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چیئرمین صاحب ہم اس مرتبہ بھی چیمپئن ہیں. تو یہ دوسری غلطی ہے. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے وہ کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے. جب وہ روزمرہ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے. ابھی گورننگ کونسل کی PSL کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی اطلاعات یہی آ رہی ہیں، مصدقہ ذرائع بتاتے ہیں وہ زیادہ تر خاموش ہی رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ بالکل سب کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ جو اور ہیں ان پہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کس طریقے سے چیزوں کو ملا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ان کو کچھ علم نہیں رہتا، ان کا اپنے قابو نہیں ہے الفاظ پر، ان کو احساس نہیں ہوتا، یا ان کو علم ہی نہیں ہوتا، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا وہ جان ہی نہیں ہوتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. تو یہ جو بیان ہے اس کو آپ اس تناظر میں ضرور دیکھیں. بہرحال انہوں نے جو کہا اس کی مذمت کی جانی چاہیے. جو انہوں نے الفاظ ادا کیے وہ غلط ہیں. جب پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت میں موجود ہے تو اس موقع پر اس طرح کے بیانات، اور جب آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بالکل بھی اس کی آپ کو قطعاً نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اجازت ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھارت کرکٹ بورڈ کے صدر BCCI کے راجر بنی اور راجیو شکلا جو کہ نائب صدر ہیں وہ یہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کا استقبال بھی کیا اور ان کے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کو ہوا میں لہرایا تھا. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ جب وہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں یا اپنے خیالات کا کہیں نہ کہیں اظہار کرتے ہیں اور وہ لائیو ہوتے ہیں، اس وقت وہ براہ راست نشر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو اس ایک پہلو کو یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے. یہ جو ان کی غلطی ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یہ جو ایک فہرست ہے غلطیوں کی یا غلط اعداد و شمار پیش کرنے کی یا الفاظ کے نامناسب استعمال کی، یہ بہرحال آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کی اس غائب دماغی کی وجہ سے کسی بڑے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں وہ دباؤ میں تو نہیں ہیں، چونکہ ان کے عہدے کے حوالے سے ہر روز کوئی نہ کوئی خبر نکلتی ہے کہ ان کو IPC منسٹری کچھ کہہ رہی ہے، ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی یقینی طور پر اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، وہ ان کا الفاظ پر، دماغ پر، اعداد و شمار پر کوئی عبور نہیں رکھتے ہیں، جس وجہ سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں.